وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ 20ویں صدی کے یا 14ویں صدی ہجری کے جو سینئر موسٹ اسلامک اسکالرز کی تو 5 آدمیوں کی فہرست بھی ایسی نہیں بن سکتی تھی جس میں میرے اس عظیم والد کا نام نہ ہو۔ 100 کتابیں لکھی انہوں نے، لاکھوں لوگوں کی زندگی میں انقلاب آیا ان کی کتابوں، تقریروں، صحبتوں۔ وہ تو عجب شخصیت تھی، ان کو دیکھ کر ہی آنکھوں میں آنسو آنے لگتے تھے۔ ایسے گھر میں پیدا ہوا جو علماء کی پوری لسٹ ہے، چاروں طرف اہل علم، اہل ذکر، اہل قلب، مگر کیا تربیت کا انداز تھا۔ جب میں 13-14 سال کا ہوا تو انہوں نے ایک دن مجھ کو جمعہ کی نماز سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے اپنے سامنے بٹھایا اور کہا، اب تم 13-14 سال کی عمر کے ہو رہے ہو، اب تم کو نئے سرے سے غور کر کے اسلام کو قبول کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے۔ تم اس وجہ سے مسلمان نہیں ہوگے کہ تم میری اولاد ہو۔ یہ کتابیں پڑھو، سوالات کرو، اعتراضات کرو اگر اعتراضات ذہن میں آ رہے ہیں۔ جو تمہارے ذہن میں سوالات آئیں اللہ کے وجود کے بارے میں، کیا واقعی خدا ہے؟ بے تکلف پوچھو، کیا ایک ہی خدا کو ماننا ضروری ہے، اور اگر ہے تو کیوں؟ 50 سوالات مجھ سے کرو۔ کیا آخرت برحق ہے؟ مرنے کے بعد جب ہم بالکل سڑ گل جائیں گے، ہمارے ریشے ریشہ گھل مل جائے گا، تو اس وقت ہم کیسے دوبارہ زندگی دیں گے؟ یہ پوچھو مجھ سے۔ کیا آخرت ممکن ہے؟ کیا قبر کا ثواب اور عذاب واقعی سچی بات ہے یہ، یا محض ڈرانے دھمکانے کے لیے کہہ دیا گیا؟ کیا رسالت برحق ہے؟ کیا سچ مچ اللہ اپنے کسی بندے کو نبی بنا دیتا ہے؟ وحی کا مطلب کیا ہے؟ نبوت اور رسالت کا مطلب اور اس کی حقیقت، یہ مجھ سے سوالات کرو۔ اب میں حیران کہ اس کی ضرورت ہے کہ میں نئے سرے سے اسلام پر غور کر کے اسلام کو قبول کروں۔ میں 6 سال کی عمر سے اللہ کے فضل سے تہجد پڑھ رہا تھا۔ جس دن تہجد چھوٹ جاتی تھی اس دن اپنے کو سزا دینے کے لیے روزہ رکھتا تھا، چھوٹا سا بچہ، اور مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تمہارا اسلام معتبر نہیں ہے، یہ تو روایتی اسلام ہے، بغیر سوچے سمجھے تم مسلمان ہو نا۔ یہ تو بہت آگے درجے کی بات ہے۔ کیا کبھی آج کل دیندار ماں باپ اپنے بچوں کو سچا مسلمان بنانے کے لیے کچھ وقت نکالتے ہیں، کچھ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ؟ ہم بڑے پیار سے بچوں کو انگلش میڈیم کانوینٹ میں ایڈمیشن کرا کے آتے ہیں، 1-1.5 لاکھ ڈونیشن دیتے ہیں، چند رشوت دیتے ہیں، لائن لگاتے ہیں دھوپ میں کھڑے ہو کر تاکہ فادر ولیم سے 2 منٹ ملاقات ہو جائے، اور مٹھائی بانٹتے ہیں کہ میرے بچے کا ایڈمیشن ہو گیا۔ ہمیں کچھ خبر نہیں کہ پورا ایجوکیشنل سسٹم، اسکول کالج کا ماحول، ہمارا سلیبس، پڑھانے والے ٹیچروں کی اپنی تھنکنگ کیا ہے، وہ نوئنگلی یا ان نوئنگلی، ارادے کے ساتھ یا بغیر ارادے کے، ہر کلاس کے ہر لیکچر میں کوئی ایسا چبھتا ہوا سوال ہمارے ذہن میں چھوڑ دیتے ہیں جس سے ہم کو اپنے اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔
یہ ہے مسلمانوں کا حال. بالکل خیال نہیں پیرنٹس کو کہ میرے بچے، ان کے کانوں میں سینکڑوں باتیں پڑ رہی ہیں. اور اب تو موبائل کے ذریعے سے بچے ہر وقت کفر کی، الحاد کی، جاہلیت کی، شرک کی، ایتھیزم کی ایک سونامی میں گھرے ہوئے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں بچے موبائل میں؟ 9 سال کے بچے کو وہ معلوم ہو جاتا ہے جو پہلے 25 سال کے نوجوان کو نہیں معلوم ہوتا. کن لڑکوں لڑکیوں سے اس کی دوستی ہوتی ہے. اور یہ بھی دوستی خالی اتفاقاً نہیں ہوتی. ہمارے مسلمان والدین کو نہیں معلوم کہ پوری سازش کے تحت ہر لڑکی لڑکے کے پیچھے 1-2 لڑکے لڑکیوں کو لگایا جا رہا ہے کہ ان کے کیریکٹر کو خراب کرو اور پھر ان کے ایمان کو چھینو. ان کو شراب کا عادی بناؤ، ان کو ڈرگس کا عادی بناؤ. کیا آپ کو پتہ ہے جو سننے والے والدین ہیں کہ کتنے % مسلمان نوجوان، صرف لڑکے نہیں بلکہ لڑکیاں ڈرگس کی عادی ہو گئی ہیں، ہیروئن کی عادی ہو گئی ہیں. وہ سگریٹ بھی وہ پیتے ہیں جس میں ہیروئن ہوتی ہے. اور ایک مرتبہ انسان ڈرگ اور نشے کی لت میں مبتلا ہو جائے، اس کے بعد اس کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اور پوری سازش کے تحت قوم کے بچوں کو ڈرگس کا عادی بنایا جا رہا ہے. دینی و اصلاحی بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل القراءت آفیشل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے تاکہ آنے والے نئی ویڈیوز کا سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ سکے. خدا حافظ.